بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله أو بعده يوما أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، 1442 ہجری شروع ہو چکی ہے اور آج اس کی 5 تاریخ ہو چکی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بیاہ شادی کرنا اور کوئی بھی خوشی کی تقریب کرنا منع ہے اور نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے خاندان کے 72 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ دیکھیے، یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن اس دن کو منحوس سمجھنا اور اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ روافض کے ساتھ مشابہت ہے۔ اس طریقے سے روافض لوگ کرتے ہیں، شیعہ لوگ کرتے ہیں، لہذا منحوس دن اللہ کے نزدیک کوئی سا نہیں ہے۔ منحوس دن ہے تو وہ دن ہے جس دن اللہ نے ایک قوم کے اوپر اپنا عذاب بھیجا اور اللہ نے اس کو قرآن کریم کے اندر یوم نحس مستمر کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ قوم عاد کے اوپر اللہ نے 7 رات اور 8 دن تک تیز و تند اور آندھی بھیجی ہے، ہوا بھیجی ہے، ان سب کے اوپر اس طریقے کا عذاب آیا۔ اللہ نے اس دن کو یوم نحس مستمر کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی دن منحوس ہوتا تو وہ دن منحوس ہوتا، اور وہ دن منحوس ہے جس دن اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا ہے۔ لیکن جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ مسلمانوں کو ایسے عقیدے سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم 1442 ہجری کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور ہر سال ہماری زندگی کے اندر نیا سال آتا ہے، اس لیے ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ بھی ہے، لیکن یہ 1442 ہجری شروع ہو چکا ہے اور 1441 ہجری ختم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس سال کو ہمارے لیے برکت والا اور ہماری عمروں کے اندر برکت اور اسی طریقے سے ہمارے اعمال کے اندر اضافہ اور اسی طریقے سے تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان دنوں کو ہمارے لیے اچھا بنائے اور امت مسلمہ کو خاص طور سے صحیح راستے پر گامزن فرمائے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ یہود لوگ جو ہیں مدینے کے اندر وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کا، اور اس وقت میں رمضان کے روزے فرض بھی نہیں تھے۔ لیکن جب اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض دیا اور وہ فرض ہو گئے رمضان المبارک کے روزے، تو پھر یہ محرم کا روزہ مستحب ہو گیا۔ رکھو تو ثواب، نہ رکھو تو کوئی عذاب، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے معلوم کیا تھا کہ تم لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فرعونیوں سے نجات ملی ہے، اس دن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں فرعونیوں سے بچایا ہے، نجات دلوائی ہے، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم تم سے بھی زیادہ ماننے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی یہ روزہ رکھا، لیکن پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے کے لیے کہا، موافقت سے بچنے کے لیے کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت بھی ایسی ہو چکی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے رہتے کہ وہ دوسروں کی مشابہت سے بچتے تھے،
اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر دنوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیے صوموا عاشوراء، کہ تم روزہ رکھو عاشورے کے دن کا، یعنی 10 محرم الحرام کا، لیکن وخالفوا فیہ الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرنا، مشابہت مت کرنا، اس لیے کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ ایک روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں 2 روزے رکھنے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا قبلہ او بعدہ یوماً، یعنی اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کے ساتھ میں 10 یا 10 کے ساتھ میں 11 کو شامل کروں گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یا تو 9 تاریخ کے ساتھ میں 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو شامل کریں، اس سے یہودیوں کی مشابہت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس ماہ کے اندر بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعے رونما ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شمائل ترمذی کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس کے اندر اکثر انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات پیش آئے ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں 10 تاریخ میں اور اس مہینے کے اندر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو عقیدہ ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، لہٰذا ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔